اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی, خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے, خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی, اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا, اسلام میں شراب عذر نہیں ہے, بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا, بندہ ذبح کر دیا, تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا, شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں, اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتوا لاتی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے, کیونکہ کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے, کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کل گلا دبا دے گا, دانت توڑ دے گا, بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا, کچھ بھی کر لے گا وہ تو اچھا ہے, جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر, تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے. پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے, امکان ہی ختم ہو جائے, نہ امکان نہیں ختم. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے, پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی, ہماری اپنی ایئر لائن ہے, پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں. آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں. اچھا خیر, تو میں نے ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے, پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے, چینی بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی مینٹین ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیٹ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے, اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں, جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں ہاتھ سے. جب کورونا آیا ہے, کورونا تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی میں چاہیے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے اس سے. وجہ کیا تھی کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا, یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. ہمارے ہاں مچھر الحمدللہ, میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں. آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہوا ہے. انہوں نے کہا کم چانسز ہیں. ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو, مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے, نہیں مرے. اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا, وہ طاقتور ہو گیا. کورونا سے مرنے کا چانس ان کی تحقیق تھی واللہ عالم, کہ ان کی ایک تھیوری تھی, یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی, جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. یہاں سے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آج کل ماہر نفسیات بہت سارے آ رہے ہیں, ان کے انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, بچوں کو کیسے سمجھایا جائے, بچوں کی کیسی تربیت کی جائے. یہ بات یاد رکھو, یہ ماہر نفسیات میجورٹی ان میں آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے بچے ہی نہیں ہوتے تو یہ کہاں سے گائیڈ کریں گے؟ کچھ علوم کتابوں سے نہیں آتے. مجھے ایک میں نے ماہر نفسیات کا انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے بہت بتا رہے تھے کہ ایکچولی یوں بچوں کو آپ یوں, پھر بچہ جب کچھ وہ کرے نا تو بچے کو جب ڈانٹ ہے تو پھر بچے کو بولے بیٹا آل از اوکے, تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ جائے. اٹ از کیا, اٹ از اوکے, ڈپریشن میں نہ جائے وہ, سیلف رسپیکٹ وغیرہ وغیرہ. مجھے خیال ہوا جو میرا گارڈ ہے نا ساجد, میرا شاگرد بھی ہے, یہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, بڑا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ, اور میرا خیال ہے 25-30 تو ہوں گے کزن بہن بھائی ملا کے, اور ایسی خاندانی تربیت ہو رہی ہے. حالانکہ ان کے ماں باپ نے, دادا دادی, نانا نانی, ان لوگوں نے نہ کسی ماہر نفسیات کو دیکھا نہ کسی ماہر نفسیات کو سنا. بچے ایسے پاورفل نکل رہے ہیں, ایسا کانفیڈنس, 12-13 سال کی عمروں میں کمانا سیکھ جاتے ہیں. ماں باپ کا احترام بھی, دادا دادی کا احترام بھی, نانا نانی کا احترام بھی, بڑے بھائی کا احترام, بڑی بہن کا احترام, محبتیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نیچر پہ جو چلے گا نا وہ سیٹ رہے گا, جو نیچر سے ہٹے گا وہ برباد ہو جائے گا. نیچرل لائف کیا ہے؟ بچے کو ڈانٹ ٹپڑ بھی چاہیے, چترول بھی چاہیے, سمجھ رہے ہو, کثرت سے بہن بھائی بھی چاہیے جن سے وہ لڑے, جن کو مارے پیٹے, وہ اس کو ٹوٹے پکڑ کے پھر شکایتی ٹٹو بنے جیسے بچے شکایت کر رہے ہوتے ہیں, پھر ابا کی طرف سے تنبیہ ہو. یہ جب تک یہ پورا ماحول کریٹ نہیں ہوگا بچے ڈپریشن کے مریض بنیں گے, جو کہ بن رہے ہیں. 1000 گز کا بنگلہ ہے, بچہ ایک ہے یا 2 ہے, اس میں ویسے ڈپریشن میں جانا ہے بچے نے, کارٹون سے دل تھوڑی ملائے گا. بچے کو بہن بھائی چاہیے میرے بھائی, نہیں ملیں گے وہ پاگل ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. ابے تمہارے ذہن میں تربیت کا جو مفہوم ہے نا وہ مفہوم ہی غلط ہے. تم سمجھتے ہو ایک بچہ ہوگا ڈاکٹر بنا دوں گا, ڈاکٹر بن جائے گا, ہو سکتا ہے انجینئر بن جائے.
तरबियत इसको नहीं कहते, तरबियत कहते हैं ऊपर की खोपड़ी क्या हो, खुश हो, सेट हो, फिट फाट हो, नेचुरल लाइफ हो उसकी, गमों को बर्दाश्त करना आता हो। ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन जरा सी टेंशन आती है पागल हो जाते हैं, वो खुदकुशी के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अब तो बच्चों की खुदकुशियों के वाकयात आना शुरू हो गए हैं। बच्चे को छोड़ दो मेरे भाई, खेलने कूदने दो, मिट्टी के गोले उठा उठा के मारे, हम तो ऐसे खेल के, अब देखो कैसी बातें कर रहे हैं हम आपके सामने बैठे। अगर मुझे मेरे अब्बा ने माहिर नफ्सियात के हिसाब से ट्रेनिंग की होती, मेरे अब्बा कहते भाई मेरा चौथे नंबर का बच्चा, मैं चौथे नंबर पे हूं, 3 मेरे बाद भी हैं, और मेरे वालिद साहब की आमदन ज्यादा नहीं थी। अगर वालिद साहब कहते एक्चुअली अब जो चौथे नंबर का जो आया है तो एक माहिर नफ्सियात का क्लिप लगा के सुनो, मुझे कहते बेटा इट इज ओके, चौथा हो गया, हुआ गलत है। फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं 2 बच्चों की अच्छी तरबियत हो सकती है, तो मैं तो ये सुन के डिप्रेशन में जाता, मैं चौथे नंबर पे पैदा हुआ हूं, मेरी तो तरबियत बोलो हो ही नहीं सकती। तो हमारे अब्बा ने क्या कहा भाई, कोई ना माहिर नफ्सियात को नहीं सुना उन्होंने, कोई कहीं से काउंसलिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दीन जानते थे, शरीयत जानते थे। भाई बच्चे पे बिला वजह सख्ती ना करो, अगर कभी कर दो तो उसकी तलाफी कर दो, ताकि बच्चे के दिल में बगावत के जज्बात पैदा बोलो ना हो। थोड़ा टाइम भी दो बच्चे को, इतना सर पे भी नहीं बनाओ, चढ़ा लो कि पता चले कि लोग कहेंगे ये इनका अब्बा है और जो बाप है वो क्या है, बेटा है। तो अब्बा का हमें चाटे का खौफ भी होता था, डंडे का खौफ भी होता था, और मोहब्बतें भी मिलती थी। दोनों चीजों को लेकर मार्केट में क्या करो, चलो। नहीं आई मेरा ख्याल बात समझ में। तो ऐसा नहीं था कि अब्बा ने, हमारे अब्बा को एक चीज में बहुत, कि कोई बच्चा मां बाप के सामने या बड़ों के सामने जबान चला दे तो ये ऐसे था जैसे कुफर बक दिया उसने। मैं समझा पा रहा हूं, ये नहीं था। बड़े के सामने जबान चला दी ना, जैसे अब्बा अगर हमें कूट रहे हैं तो हम पर वाजिब है कि हम उस कुटाई को बर्दाश्त करें। ये शरान हम पे क्या था, बोलो, वाजिब था। ये नहीं कह सकते कि हम किसी के, मेरे अब्बा जालिम है, उन्होंने मुझे मारा क्यों। और पहले तो लोग अपने कजनों से पिटते थे। मेरे बड़े भाई ने हमारे छोटे कजन को स्कूल से भागने पर धुनाई लगाई, उसके दिल में बगावत के जज्बात पैदा नहीं हुए कि ये कौन होता है मुझ पे हाथ उठाने वाला। मां बाप ने उनके भी सिखाया, बता भाई ये जो कजन है ये भी बड़े भाई की तरह है तो बड़े ना, उम्र में तुमसे 15 साल बड़े हैं, तो अगर ये तुम्हारी तरबियत के लिए तुम्हें डांटते हैं, तुम पे हाथ उठाते हैं, तुम्हें आगे से ये कहने की इजाजत नहीं है कि ये क्यों। आज होता क्या है, चाचा ने भतीजे को थोड़ी आंखें दिखाई तो बेगम साहिबा आ जाती हैं, अपने शौहर से कहती हैं आपके भाई कौन होते हैं मेरे बच्चों को डांटने वाले। होता है कि नहीं होता। मामू ने बच्चे पे हाथ उठाया तो शौहर कहता है अपनी बीवी से तुम्हारा भाई कौन होता है मेरे बच्चों को डांटने वाला। तो आप अपने बच्चों को फिरौन बना रहे हो कि नहीं बना रहे। बच्चों को तो ये सिखा दो मेरे भाई, ये मैं तुम्हारा बाप हूं, ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी फुप्पो है, ये तुम्हारा चाचू है, ये तुम्हारा ताया है। इनमें से किसी ने भी किसी भी वक्त आपको डांटा या आप पे हाथ उठाया तो आपके पास एतराज का ऑप्शन बोलो नहीं, क्योंकि ये खानदान के बड़े हैं। हमारी परंपरा है कि बड़े जब छोटों पे सख्ती करते हैं तो छोटों के पास बर्दाश्त के अलावा किसी और चीज का ऑप्शन बोल लो मेरे भाई नहीं होता, ताकि पता चले ये बड़े हैं और आप क्या हो, छोटे। हाँ कोई ज्यादा जुल्म कर रहा है, बिला वजह उसको बदतमीज बना रहा है, तो बच्चे के सामने नहीं, अलग से उसको समझा दो कि यार इस मौके पे चांटा बनता नहीं था, आपने बिला वजह लगा दिया, काइंडली आइंदा क्या करें, एहतियात करें। फिर भी बिला वजह के चांटे मार रहा है तो फिर आप उसको साइड पे ले जाके छाव में बता दें कि अब अगर चांटा आया तो उस चांटे का रुख क्या हो सकता है, चेंज हो सकता, मादरत के साथ। इतनी बड़ी धमकी ना दें उसको, लेकिन ये कि थोड़ा समझा दें अलग से। हमने तो इससे भी आगे मेरे भाई, जब हम स्कूल से पिट पिटा के कभी कभार आया करते थे तो हमारे माँ बाप को हम शिकायत लगाने के मजाज नहीं थे। मेरे बच्चों ने कभी स्कूल से घर आकर मेरे सामने टीचर की शिकायत बोलो नहीं की। हाँ कहीं ज्यादा जुल्म हो रहा है, बाज तो ऐसी जोते हैं कि जंगलियों की तरह कूटते हैं, वहां से बच्चे को निकाल दो पहली फुर्सत में। टीचरों के खिलाफ बगावत ना करवाओ, बच्चे को निकाल दो। जुल्म तो थोड़ी, बाज मदरसों में कारी लोग बहुत कूटते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट आई है बेतहाशा जंगली जानवरों की तरह मारे बच्चे को, हटा दो वहां से। वो इदारा इस काबिल ही नहीं है कि वहां इससे बच्चे के अखलाक तबाह।